بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ شریف فیملی ہمیشہ سے عدالتوں کی فیوریٹ رہی، عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا، اور ایسے ایسے متنازع جگہیں جہاں پہ کہ ریلیف ملنا بہت ہی مشکل، لیکن ججز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی رستہ ان کے لیے نکال لیتے۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا تو سنا ہی ہے، دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو انصاف جو ہے وہ ان کے گھر کی دہلیز پہ پہنچایا جاتا رہا ہے۔ ضمانت چاہیے، آپ عدالت میں پیش ہوئے، نہیں ہوئے، ضمانت گھر پہ پہنچ گئی، اور پھر جس طرح میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا، جیسے پریشان تھی عدالتیں، اور پھیلایا گیا عوام میں کہ یہ آرمی کی طرف سے کوئی انتظام کیا گیا۔ آرمی کا کوئی تعلق عدالتوں سے نہیں ہے، عدالتیں خود فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے $7 ارب روپے کا بانڈ، ایک ضمانت مانگی تھی، عدالت کو کہا تھا کہ اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں جانے کی تو ان سے 7 ارب روپے کی ضمانت لیں، یعنی ان سے بانڈ لیں، لیکن عدالتوں نے وہ نہیں لیا۔ اور اسی طرح بعد میں جب میاں شہباز شریف باہر جانا چاہتے تھے تو وہ تو حکومت نے روک لیا، ورنہ وہ تو نکل گئے تھے، ان کو ضمانت فوراً دے دی، حالانکہ وہ خود میاں صاحب کے ضامن تھے کہ وہ واپس آئیں گے، اور میاں صاحب کے ضامن ہوتے ہوئے نہ ان کو پوچھا گیا، نہ ہی میاں صاحب واپس آئے۔ میاں صاحب واپس نہیں آئے تو شہباز شریف سے بھی پوچھا نہیں گیا، الٹا اس کو بھی کہا کہ جی آپ چلے جائیں، تو حکومت نے روک لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں خدمت پہ اتر آئیں تو پھر آپ کر کچھ نہیں سکتے، کسی کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح فائدہ اٹھاتے رہے میاں صاحب جو ہے، یا یہ شریف فیملی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کروانے میں ایک تحریک جو چلی، اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی PMLN کی، اور خاص طور پہ میاں صاحب اس میں پیش تھے، ان کی پارٹی بڑی تھی، بہر صورت انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے عوض میں یہ ہوا کہ جو کیس تھا شہباز شریف صاحب کے اوپر، اس پہ اسٹے آرڈر ایک دے دیا، اور 5 سال وہ اسٹے آرڈر کے حساب کھاتے میں ہی وہ اپنی 5 سال کی حکومت پوری کر گئے پنجاب میں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں ہی افتخار چودھری چونکہ ایک کرپٹ آدمی تھے، ان کے بیٹے ان کا بیٹا جو کہ ارسلان تھا، اس کو بھی ریکارڈنگ کی چیئرمینی پکڑا دی، جبکہ اس کا وہ غالباً ڈاکٹر ہے، MBBS، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صرف بخشش کے چکر میں اس کو نہ صرف کرپشن کی کھلی اجازت تھی، کسی نے پکڑا نہیں اس کو، اور نہ ہی اس کو کوئی ایسا تھا کہ کوالیفیکیشن کی ضرورت تھی، ریکارڈنگ کا چیئرمین لگا دیا۔ جسٹس سید الزمان صدیقی کا آپ کو پتہ ہے، یہ پرانے وفاداروں میں سے تھے۔ جب مشرف نے ہٹایا نواز شریف کو جس زمانے میں، تو اس وقت جتنے بھی عدالتی فیصلے تھے وہ یہ ان کے حق میں کر رہے تھے سید الزمان صدیقی، اور سید الزمان صدیقی مرہون منت تھے اس وجہ سے کہ سجاد علی شاہ کو کرپشن کے ذریعے ہٹا کے جسٹس رفیق تارڑ جو بعد میں جن کو صدر بنایا گیا، ان کو ان کے ذریعے بانٹا گیا یہ پیسہ، اور پھر اس میں سینیورٹی کے نقطہ نگاہ سے سید الزمان صدیقی اوپر تھے، ان کو چیف جسٹس بنایا۔ چنانچہ وہ اپنی وفاداریاں نبھاتے رہے، اور جو بل تھا اس کا، یہ شریعت بل جو پیش ہوا، اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ وہ سید الزمان صدیقی صاحب کے ساتھ پڑا ہوتا، اور اس بل کے تحت میاں صاحب امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اور سید الزمان صدیقی صاحب نے آخری دن تک اس بل کو یعنی عدالت میں جو اس کے خلاف پٹیشن تھی اس کا فیصلہ کیا، اور اس کو پروٹیکٹ کیا کہ میاں صاحب کو امیر المومنین بنانا ہے۔ اور اسی ایپیسوڈ میں جس میں کہ سید الزمان صدیقی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، جو ہمارے جسٹس رفیق تارڑ تھے، ان کو نوازا گیا، ان کو صدر پاکستان بنایا، کیونکہ انہوں نے جا کے کوئٹہ میں ادھر ادھر بریف کیسز سے سپریم کورٹ کے ججوں میں پیسے بانٹے، اور ان پیسوں کی بنیاد پہ جسٹس سجاد علی شاہ جو کہ ایک ایماندار جج تھا، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بغاوت کرا دی۔ وہ آپ دیکھ لیجئے، جب صدارت ان کو مل گئی تو ان کو بھی، اور آج ان کا نواسا ہے جو کہ جس کو انہوں نے پالا ہوا ہے، اور وہ ان کے ہر سچ جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتا آ کے میڈیا میں۔ سید الزمان صدیقی کو بعد میں پھر گورنر سندھ بنایا، بیچارہ زندہ نہ رہے، اور وہ دنیا سے چل بسے۔
لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح جو ہیں وہ شریف خاندان جو ہے وہ زرخرید غلاموں کو اس دنیا میں نوازتا ضرور ہے، لیکن یہ پیغام اصل میں دوسرے ججز کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی اپنے آپ کو کوئی فروخت کرنا چاہے تو خریدار یہ موجود ہیں۔ جسٹس نسیم محسن شاہ کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی نواز شریف کو جب نکالا تھا غلام اسحاق خان نے، تو ان کو بحال کرنے میں جسٹس نسیم محسن شاہ نے رول ادا کیا تھا۔ وہ انہوں نے بحال کیا ان کو واپس۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں پھر مسئلے بن گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے یونان کے ایک بینک میں 20 کروڑ روپے جمع کرائے گئے بخشش کے طور پہ۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے کہ پیسہ انسان کو کس طرح ذلیل کاموں پہ اتار دیتا ہے، بعد میں یہ سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے یہیں۔ اور یہ جو بخشش ملی ان کو 20 کروڑ کی، اس پہ آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ محترم بے نظیر نے کہا تھا چمک کا کہا تھا کہ یہ وہ چمک ہے جس کی وجہ سے نواز شریف بحال ہوئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیا، حالانکہ وہ بیچارے کرکٹ سے بالکل واقف نہیں تھے، لیکن ان کو بارصورت رشوت دینی تھی اس طرح کی، وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ بن گئے۔ اسی طرح جسٹس ناصر الملک ہیں، ان کو ایک فیصلہ حق میں سنانے پہ ان کو بھی بالآخر عبوری وزیر اعظم بنایا بخشش کے طور پہ، تو وہ بھی ان کو ایک طرح سے نواز دیا، ورنہ تو وہ گھر گئے ہوتے۔ جسٹس ملک قیوم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کس طرح انتہائی ڈٹائی سے میاں شہباز شریف سے احکامات وصول کیے لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے۔ اس میں محترمہ کا بھی قصہ شامل تھا، تو ان کو بھی انہوں نے نوازا، اور یہ نہ صرف ان کو نوازا بلکہ بعد میں جسٹس قیوم کے بھائی پرویز ملک مرحوم جو بھی انتقال کر گئے، وہ اور ان کی بیگم اور ان کا بیٹا سب کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا لا کے۔ تو یہ تو ایک ان کا رویہ ہے چلتا ہوا۔ جسٹس خلیل رمدے، ان کے بیٹے کو انہوں نے الیکشنوں میں ان کی مدد کی، جو RO کا الیکشن کہلاتا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے بیٹا جو کہ عمر میں چھوٹے تھے، جو کہ جس کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن اس کو ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا پنجاب کا۔ پھر جسٹس ریاض کیانی ہیں، ان کا کہا جاتا ہے کہ 35 پنکچر والی بات ان سے ہے، جو کہا ان سے منسلک ہے، ان کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 35 پنکچر لگائے، لہذا جسٹس کیانی کی خدمات پر مریم کیانی جو کہ گریڈ 18 میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ان کو بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ حاضر سروس ججز وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں اس توقع پہ کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کو کچھ دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ عوام میں کوئی ایسا شعور نہیں ہے کہ وہ پہچانے کسی کو کہ وہ کیا حقیقت اس کی کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ملک کے ساتھ کتنا نقصان کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی ہی رو میں یا خود اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ ہر کسی کو ویلکم کر لیتے ہیں، نتیجہ یہ کہ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جج ارشد ملک کو بھی آگے انہوں نے خود ہی پوسٹ کروایا یہاں پہ۔ جج بشیر کے پاس ان کا کیس تھا، وہاں سے خود اپلیکیشن دے کے تو ارشد ملک کے پاس ٹرانسفر کروایا۔ ارشد ملک کو پیسے دیے، پیسے کھا کے وہ بیچارہ پھر مجبور تھا کہ اس نے ایک کیس میں جو کہ کمزور کیس تھا اس میں سزا دے دی، جو بڑا مضبوط کیس تھا اس میں بری کر دیا۔ کبھی کو جج صفائی پیش کرنے ملزم کے پاس جاتا ہے گھر پہ، وہ جاتی عمرہ پہ کبھی گیا، کبھی اس کو مدینے لے گئے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ پیسے کھا بیٹھا ہوا تھا ان سے، اس کو مزید بڑے دینے کے لیے لالچ والے دی، لیکن وہ جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر گیا، ورنہ تو یہ دونوں کیسز میں بڑی سخت سزائیں ملتی ہیں ان کو۔ اسی طرح شوکت عزیز صدیقی، اس نے اپنی وفاداری نبھائی ان کے ساتھ اور پری پول ریگنگ کا کام کیا۔ الیکشن سے 2 دن پہلے اس نے آ کے تو راولپنڈی بار کو ایڈریس کیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور آ کے وہاں پہ کہا کہ جناب ہمیں آ کے کہا جاتا ہے کہ بینچ مرضی کے جو بینچ ہم بنائیں گے یا ججز جو ہم نامینیٹ کریں گے بینچز کے لیے، میاں صاحب کے خلاف ہیئرنگ ہوگی۔ اس نے اس طرح کی باتیں کر کے تو الیکشن سے 2 دن پہلے ان کے لیے سمپتھیز حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو الیکشن میں فائدہ ہو۔ اب بعد میں جب سپریم جوڈیشل کونسل میں شوکت عزیز کا کیس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو
اگر ججز کو یہ بینچ بنانے کے لیے کوئی باہر سے اثر انداز ہو رہا تھا تو آپ نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اطلاع دی کہ جی نہیں ہم نے نہیں دی. تو انہوں نے کہا جی پھر اس کو اطلاع نہیں دی تو بار میں جا کے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا ثبوت کوئی آپ کے پاس کہ بینچ اپنی مرضی کا بنوانے کے لیے آپ کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا؟ کوئی ثبوت نہیں. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی ہیئرنگ ہوئی تو ان کا کیس جو ہے وہ دھڑان باہر پھینک دیا گیا، چنانچہ ان کو جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اسی طرح رانا شمیم ابھی دیکھیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دے دیا کہ جی میری موجودگی میں جسٹس عامر فاروق کو ٹیلی فون کر کے تو چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی ضمانت نہیں ہونے دینی. آپ امیجن کریں کہ جسٹس عامر فاروق تھے ہی نہیں، اس بینچ میں نہیں تھے. پھر رانا شمیم کے بیٹے نے بھانڈا پھوڑا، اس نے کہا جی میرے والد کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم پاور میں آئیں گے اور تمہیں ملک کا صدر بنا دیں گے رفیق تارڑ کی طرح. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ بخشش کے چکر میں یہ کام چلاتے ہیں. ججز کو ان کو برائب بھی کرتے ہیں، یعنی رشوتیں بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ دوسرا کام جو آ کے اب انہوں نے شروع کیا ہے وہ ہے بلیک میلنگ کا. پیسے بھی دیے، ساتھ بلیک میل کیا، اور بلیک میل کی انہوں نے یہ ویڈیوز بنانے کا کام شروع کر دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ مریم نے ایک جج کی گندی ویڈیو اور پھر دوسروں کا کہا کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی نجی زندگی کی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور جس جج کی ہے اگر اس کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ان کے پاس ہے تو اس سے تو جو جی چاہے آپ اپنا فیصلہ کروا لیں. سو یہ بھی ایک ایشو موجود ہے کہ آپ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس میں وہ یوز کر کے تو لوگوں کو بلیک میل کریں گے اور اپنی مرضی کا انصاف حاصل کریں گے. سو پاکستان مسلم لیگ کے ورکر، وکیل وغیرہ جو ہیں انہی میں سے جج وغیرہ بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ مرضی سے کام چلا لیتے ہیں، اور جج بنانے میں قطعاً کوئی میرٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھ کے تو آپ جب فیصلے آپ نے کرنے ہوں تو اس میں آپ انصاف نہ کر سکیں، آپ اس عہدے کے اہل نہ ہوں، آپ کی ایمانداری جو ہے وہ بھی مشکوک ہو، تو یہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ایسے کام کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر قائم رہ نہیں سکتا. اگر کسی ملک سے انصاف اٹھ جائے تو وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، وہ ملک تباہ ہو جائے گا. رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بڑا واضح کہا ہوا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی. مطلب اس کا یہ ہے کہ عدل کرو، یہی چیز ہے جو آپ کو تقوی کے قریب لے کے جائے گی. یعنی انسان کی بخشش کا رستہ عدل سے، انصاف سے، اور انصاف آپ نے اپنی اولاد میں بھی کرنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کو زیادہ حصہ دوسرے کو کم. اولاد بھی آپ کی ساری اپنی اولاد ہونے کے باوجود ماں باپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن یہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا. ہمارے دین کا یہ بہت بڑا اور بڑا اہم ستون ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے کس طرح انصاف کی دھجیاں بکھیریں، اور انہوں نے بہت سارے کام اسی طرح کیے ہیں اور اپنا سلسلہ چلاتے آئے ہیں بچا کے، صرف انصاف خریدنے کے ذریعے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.